2021 کا آپ کو بتایا گیا کہ 8.5 ارب روپے ہمارے خرچ ہو چکے ہیں اور 50 کے قریب ہم ریلیز کر چکے ہیں، 50 ارب کے قریب، اور باقی تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے ہماری نئے اسکیمات پر خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ آن دا گراؤنڈ مطلب ہماری فزیکل پروگریس بھی ہے اور فائنینشیل ایکسپینڈیچر بھی ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو موجودہ بجٹ کا 2020 کی ڈیفیسٹ ایک ڈیفیسٹ میں خطیر رقم رکھا گیا کہ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی کا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر عمل کرنا ہوگا، تو وہ کیا پی ایس ڈی پی میں کٹوتیاں بھی کی جائیں گی؟ کیونکہ خطیر رقم ہے جس سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے بلوچستان گورنمنٹ کو خطیر رقم پر قابو پا سکے، تو وہ کن اسکیمات جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ کن میں اگر کٹوتی ہوگی تو وہ کون سی اسکیمات ہوں گی؟ کوئی اسکیم کسی اسکیم پر کٹ نہیں لگے گی۔ جس طرح پی ایس ڈی پی ہماری پچھلے کیبنٹ اور پروونشل اسمبلی نے پاس کیا تھا، اسی طرح من آن اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور یہ ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کمال ہوگی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈپیسٹ بتایا جاتا تھا، یہ ڈپیسٹ بھی ہم نے پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری ریسیپٹ بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ریکارڈنگ پہ کل جو کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے اس پہ جو بڑی اتحادی جماعت ہے آپ کی پی ٹی آئی، سرداری نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جو اس کا اسٹیٹمنٹ آیا اس پہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی حکومت میں اختلافات ہے اور وہ اتنے اہم مسئلے پر جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی اندر کوئی ایک بات ہوتی ہے، باہر میڈیا میں آ کے عوام کے سامنے پھر کوئی اور بات رکھتی ہے۔ سردار صاحب نے وہاں پہ مکمل سپورٹ کا اعلان کیا، اور یہ جو ٹروتھ کمیشن کے بارے میں اس نے بات کی، اس نے کہا کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا، پچھلے سالوں کی بات کی، جب سے یہ معاہدہ ہوا پھر ہم خسارے میں کیوں گئے، اور یہ معاہدہ کینسل کیوں ہوا، اور جو آج کل ہمارے اوپر ایک فیصلہ، ابھی ظاہر سی بات ہے اگر ہم چاہے یا نہیں چاہے تو ہم نے ابھی یہ ریکارڈنگ پہ ایک فیصلہ دینا ہے، تو ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اس گورنمنٹ پہ عدم اعتماد ہے، اس نے کہا، اس نے پہلے حکومتوں پہ خدشے کا اظہار کیا کہ پچھلے حکومتوں نے اس میں کچھ غلطی تو ضرور کی ہے، جو آج ہم یہ گورنمنٹ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، تو یہ اس پچھلی حکومتوں کے جو ڈیل ہوئی ہے یا جو معاہدے ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ تو شاید میڈیا کو یہ بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا گیا، لیکن اندر ہمارے سردار صاحب کی اسپیچ ہے، لیکن وہ تو ریکارڈ پہ ظاہر سی بات نہیں ہے۔ اس نے اسپیچ کیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جو یہاں پر آپ مطلب ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا کہ بلوچستان کے پورا یعنی 1.20 کروڑ انسانوں کو ایک اہم معاملے پر اعتماد میں لیا گیا، یعنی یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اسمبلی ایک آپ کے 1.25 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ پورا اسمبلی کو انہوں نے اعتماد میں لیا، یہ پہلی بار اس طرح ہوا۔ کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے، پورا تمام ایوان، تمام پارلیمنٹ اس پر متفق ہوا کہ سی ایم صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ نے جس طرح آپ جا رہے ہو، آپ نے ایک واقعی میرے خیال میں یہ جو ٹیم اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی، انہوں نے بھی یہ اپریشیٹ کیا کہ موجودہ گورنمنٹ نے، موجودہ سی ایم نے بلوچستان کے لیے جو فائٹ کیا مختلف فورمز پر، یہ شاید آپ کو پتہ نہیں، اس ٹیم نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی سی ایم نے بلوچستان کا مقدمہ ایک اچھے انداز میں لڑا، اور آپ کے لیے ایک بہترین شیئر لایا، اور انشاءاللہ ریکارڈنگ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک نیک شگون ہو۔ ریکارڈنگ پروجیکٹ ہے، اس پہ بریفنگ آپ کو ماضی پہ دی گئی یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو آج کی پریس کانفرنس ظاہر سی بات اس حوالے سے نہیں ہے، میرے خیال میں اگر آپ لوگ اس حوالے سے آ جائے تو بہتر ہوگی، کیونکہ اسٹیشن جو ہے وہ ہڑتال پر ہے، ان کا مطالبہ غالباً آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہے، افسر اسٹیشن نے بھی حمایت کی ہے، سیکریٹریٹ کے معاملات جو ہے وہ 2-3 گھنٹے ان کا ہڑتال ہوتا ہے، جو باعث لوگ سائلین آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کے جو الاؤنس وغیرہ ہے تو فائنانس اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟
میرے خیال میں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی احتجاج نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کی سمری کو یہاں سے نکالا ہے اور ان کے مطالبات کے ساتھ تقریباً ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پروسیس میں اس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہا ہے اور امید ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملازمین وقتاً فوقتاً مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی اپنے اپنے الاؤنسز وغیرہ کے بارے میں ان کی اس طرح کی تحریک چلتی رہتی ہے. بہرحال یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری فائنانس سے تو کوئی ان کی نہ کوئی گلہ نہ شکوہ, ہماری طرف سے تو سمری اوکے کر کے ہم نے نکالا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ پورا گورنمنٹ تو نہیں ہے, ہمارے اسٹیک ہولڈر ہے, ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہا ہے. تو امید ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کا کوئی مثبت رزلٹ آ جائے گا. جی صاحب, آپ نے پریس کانفرنس میں بار بار ذکر کیا کہ مخالفین صرف سیاستدان لوگ ہیں یا بیوروکریسی بھی ہیں؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے سیاسی حکومت کا وہ سیاسی پارٹیاں ہی مخالفت کرتے ہیں. بیوروکریسی تو ہر حکومت جو بھی حکومت آتی ہے ان کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ دیتے ہیں اور جب سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو بیوروکریسی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ مخالفت میڈیا پہ تو سیاستدان ہی کر رہے ہیں. میں نے کسی بیوروکریٹ کی زبان سے تو نہیں سنا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو رہا ہے, گورنمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے, گورنمنٹ نہیں. بیوروکریسی کی سے کوئی ہماری نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. کوئی آپ کے مخالفین تو شاید کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ حکومت, اس میں اپوزیشن بھی فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کر رہی ہے. آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کر رہے. مخالفت کر کون رہا ہے؟ صرف ایک جان کمال صاحب وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا والے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری مخالفت کون کر رہے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں وہ ہماری مخالف ہے, وہ چاہے جو بھی ہے تو ہم اسی کو مخالف کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جام صاحب ہے یا کوئی اور ہے, جو بھی ہماری موجودہ گورنمنٹ پہ اعتراضات لگاتے ہیں وہی ہمارے مخالف ہیں. اچھا صاحب, یہ اس پریس ریلیز میں جو فارمولہ دیا گیا وہ سمجھنے میں جس طرح سیکنڈری ایجوکیشن میں 221 ملین, اس کے بعد دوبارہ 262 اگین 28 ملین, یہ مشترکہ طور پر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا مختلف مدات میں اس طرح جاری کیا گیا؟ نہیں, یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی ملا ہے, یہ مشترکہ یہ ہے سر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ باقی بھی اسی طرح دو مرتبہ جو آپ نے کوٹ کیا, میں اسی طرح مختلف مدات ہے یا دونوں نہیں, یہ علیحدہ دونوں کو کاؤنٹ کریں گے, مطلب ایک ہی ساتھ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پلس کرنا ہے. پلس کرنا ہے. پہلا بجٹ پیش کرنے جائیں گے اس بار نیکسٹ فسکل ایئر کا, ہمیشہ بجٹ میں جو ڈیفیسٹ کوانٹم ہے بڑا ہوتا جاتا ہے, آپ کم کریں گے اس کو؟ ہم دیکھو بلوچستان کی جو حالات ہے, بلوچستان کی کے لیے ڈیولپمنٹ بھی چاہیے اور بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بجٹ جتنا بھی آپ بڑے سائز میں پیش کریں گے تو آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس وقت جب ہم بجٹ بنانے کے لیے جائیں گے تو اس وقت ہم نے اپنے وسائل کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری وسائل ہماری کتنا سائز کے بجٹ کی اجازت دے سکتے ہیں. اس وقت کے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم بلوچستان کو ترقی دیں اور بلوچستان کو ڈیولپڈ کریں, بلوچستان کی وسائل بلوچستان پر ہی خرچ کریں. ہم ایک سوال آپ سے کہ وہ سر یہ اب پچھلی حکومتوں نے آپ سے پہلے بھی مطلب جام صاحب دور سے بھی پچھلی حکومتوں نے کوئی غیر ملکی قرضے لیے ہیں کوئی تقریباً 5 ارب روپے کے قریب. اب وہ قرضے آپ کو اس کی جو قرض کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ ادائیگی کے باوجود قرض بڑھتے جا رہے ہیں. سیکرٹری صاحب کو بھی تو یہ بتائیے کہ اس میں مطلب کتنا مشکل ہو رہی ہے بلوچستان حکومت کو؟ یہ جو منسٹر صاحب نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا, اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد اس امپریشن کو دور کرنا ہے کہ ریلیزز رک گئی ہیں, ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہو رہا, پی ایس ڈی پی پہ 2 مہینوں سے کام رکا ہوا ہے. یا اس امپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز تو آپ کے ساتھ پریس ریلیز میں شیئر ہو گئی ہیں. 900+ اسکیموں کے اگینسٹ پی این ڈی سے ایتھورائزیشن اور ہماری طرف سے ریلیزز دوبارہ سے بحال ہو چکی ہیں. صرف بیچ میں کوئی تھوڑے سے عرصے کے لیے جب جام صاحب نے ریزائن کیا
اور نئی حکومت قدوس صاحب نے اب تک حلف نہیں تھا لیا ہوا، تو تھوڑے سے عرصے کے لیے بین لگا، اور جب قدوس صاحب نے حلف لیا اور کیبنٹ بنی تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ دوبارہ سے ریزیوم ہو کے اب ریگولر بیسس پہ تمام اسکیموں کے فنڈز ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا اس سال کا بنیادی طور پہ یہ بات ہمیں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے، ابھی منسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے، ویسے بھی آپ سب بلوچستان سے ہیں، جانتے ہیں 584 ارب کا بجٹ ہے، 584 میں سے 84 ارب ڈیفیسٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال جو ہماری ریونیو ریسیٹس ہوں گی وہ 500 ہوں گی، لیکن یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ پہلی مرتبہ نہیں بنا، پچھلے سالوں میں بھی ہم ڈیفیسٹ کا بجٹ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے ہم فائنینشیل ڈسپلن کے ذریعے سے، ایفیشنسی کے ذریعے سے اپنے نان ڈیولپمنٹ اخراجات کو روک کر اس میں سے ہر سال سیونگ کرتے ہیں اور اپنے پی ایس ڈی پی کو زیادہ سے زیادہ فائنانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش اب اس سال پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہوگی۔ پی ایس ڈی پی کی جو 3800 اسکیمز ہیں، ان 3800 اسکیمز میں سے کسی بھی اسکیم کے اگینسٹ اب کوئی بھی اسکیم ڈراپ نہیں ہو رہی، تمام اسکیموں کے اگینسٹ ایلوکیشن اور ریلیزز ہو رہی ہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم فائنانس کیا کریں گے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پی پی ایل کے اگینسٹ ہمارے سوئی مائننگ لیز کی رائلٹی کے کچھ پیسے ہیں جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا کہ 50 بلین پلس ہوں گے۔ چیف منسٹر صاحب نے اس معاملے کو پرائم منسٹر کے ساتھ فیڈرل لیول پہ اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ منسٹر صاحب نے بھی جب لاسٹ ٹائم تشریف لے جانا چاہ رہے تھے اسلام آباد، اور ابھی جب جائیں گے تو اس معاملے پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے۔ وہ فنڈز اگر ہمارے آ جاتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ ڈیفیشنس اس قسم کا کوئی ڈیفیسٹ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اپنی ساری پی ایس ڈی پی کو فنڈ کریں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی رکا نہیں ہوا، پی ایس ڈی پی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ گجرات صاحب، اس وقت بلوچستان حکومت پر غیر ملکی قرضے کتنے ہیں اور سالانہ ان کو کتنا ادائیگی ہو رہی ہے سر، اس پر کچھ بتائیں۔ اچھا سر، اس میں یہ بھی بتائیں کہ سابق ترجمان لیاقت چوہانی کے ڈبل سیلری کا معاملہ چل رہا تھا، وہ کہاں تک پیش رفت ہوئی، کہاں تک اس میں یہ بات ہم یہ سوال اگر جواب دے دیں اس کا تھوڑا سا